سامعین محترم، زیب منبر شہر آل محمد جناب سید کمیل حیدر رضوی آمیل سی اختتام فرمیشن کے بعد خطیب آل محمد جناب علامہ جعفر رضا جتوئی آف لاہور اختتام فرمیشن کے بعد آقر آل محمد جناب حاجی عالم عباس بھٹی اختتام فرمیشن سلطان العلماء جناب علامہ غضنفر عباس ہاشمی آپ بحول پور او خطاب فرمیشن تمام مومنین صدات و غیر صدات گلتمے سے کہ مہربانی فرماؤ امام بارگاہ تشریف گھنو بواز بلند صلوات بواز بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ کافی سارا مجمع ہے، صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم عزدارو چھیمہ تائیدار ولایت دا فرمیں دے جڑا جوان ساڑی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے، ساری زندگی اس جوان دے ریستے کے میں نہیں آندی، درود ہی کا پڑھو تیرال کے پڑھو۔ اللہم صلی اللہ الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سکھن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء کلمت الحسنہ سید الاوسیاء اماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمہ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین اسد الزاہدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات۔ پروردگار عالم بانیان خمسہ برادر محترم برادر زیوکار جناب خادم حسین بھائی صاحب کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ میرا مالک اللہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرا مالک اللہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ تمام کی جھولیاں بھر دے۔ میرا مالک اللہ میرے بھائی جناب مون ڈی وی ڈی نیٹ ورک لاہور سے یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ تمام مومنین کو اتنا رزق دے کہ وہ ذکر حسین میں خرچ کرتے کرتے نہ تھکی۔ اس دور کی دعا منگواروں آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ پروردگار عالم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وارث حقیقی روح الامر سرکار قائم آل محمد کا جل ظہور فرما۔ جڑے چاہدے ہو بادشاہ دا ظہور ہوئے، صلوات اچھی آواز نال تلاوت فرماؤ۔ اللہم نعرہ تکبیر۔ ہر مجلس یادنانا خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، بلند کر کے چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سونے رسول دا نام سونا چاہو نعرہ رسالت، آج جا کے بولو نعرہ حیدری۔ یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا۔ بادشاہ حسین علیہ السلام کے منبر پہ بادشاہ حسین کے نوکروں کا تذکرہ شروع کر دیا جی۔ لائق تحسین ہے آپ کا اس بادشاہ کے ذکر میں آ جانا کہ جو کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھر کی دہلیز کو پار کرتا ہے، جناب سیدہ کے ہاتھوں کی جو کی پکی ہوئی روٹی کو اپنے دسترخوان میں لپیٹتا ہے۔ بابا جی ایک یہودی کے باغ میں جاتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے، اس روٹی کے ساتھ سے لقمہ توڑتا ہے، اس لقمے سے جو ذرے اس دسترخوان پہ گرتے ہیں، بابا جی مجھے منبر حسین کی قسم اس دسترخوان کو جھٹکتا ہے تو نبیوں کے کشکول بھر جاتے ہیں۔ بڑا پیارا ماحول، بڑی پیاری داد اور دعا۔ کسی داد اور دعا کے لالچ میں نہیں آیا کمیل حیدر رضوی، فقط امام زمان علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ اتنا میرے ساتھ تعاون کرنا کہ کمیل حیدر رضوی 4 جملے پڑھ لے۔ عرض کی ہے یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، میری اوقات حیثیت بساط طاقت ہمت توفیق نہیں
کہ مجھ پہ وہ راضی ہو سکیں. لیکن جس بادشاہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کو جناب حر کہتے ہیں. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, کربلا کے میدان میں حسین بادشاہ نے جناب حر کو اپنی والدہ گرامی کا رومال کیوں باندھا, اس بات کی حقیقت میں بتانے لگوں. جناب حر کے پاس ایک روحانی شرکت تشریف فرمائی. روحانی شخصیت نے کہا کہ حر 10 محرم کو جناب حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال تیرے ماتھے پہ کیوں باندھا؟ جناب حر مسکرا کے فرماتے ہیں یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی, اگر حق بنے تو حق رکھنا, نہیں نہ بنے تو بولنے کی ضرورت نہیں. جناب حر مسکرا کے فرماتے ہیں یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی, چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو, اور باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا کیا, مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو. اچھا کہ اگلے پچھلے بولو حیدری. مجرم جو بڑا ہے, بسم اللہ, مولا حسین جی توفیقات اضافہ صدقے. اچھا واہ, کیا کہنے جی. بوازی بلند تر صلوات علیہ, ایک صلوات اور تلاوت فرمائیں. یہ انکل جی سفید ریش ہیں, سفید ریش آپ کے چہرے پہ ہے, اور آپ نے جناب حر پہ 4 جملے پڑھے ہیں, تو میرا دل بن گیا کہ 4 جملے میں بزرگوں پہ پڑھوں. دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں, کرب و بلا کی جنگ میں زہرا کے لال پر, جو بول سکتے ہیں ان سے میرا معاملے میں کہہ رہا ہوں, کرب و بلا کی جنگ میں سفید ریش بزرگ اتنی پیاری داد دعا دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کرب و بلا کی جنگ میں زہرا کے لال پر, کرب و بلا کی جنگ میں زہرا کے لال پر ہر ایک جان دیتا صحابی نظر آیا. اور دنیا والوں شیعہ نیشن کا نوکر کمیل حیدری جی جھولی پھیلا کے اپنے علاقے حسین آباد سے مانگ رہے, بھیا حق بنے تو حق رکھنا, نہیں نہ بنے تو بولنے کی ضرورت نہیں. میں سفید ریش بزرگوں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کرب و بلا کی جنگ میں زہرا کے لال پر ہر ایک جان دیتا صحابی نظر آیا, اور یہ آل محمد کی محبت کا اثر تھا کیا, ایک بوڑھا 1.25 لاکھ پہ حاوی نظر آیا. اچھا کہ اگلے پچھلے بولو حیدری. ایک بوڑھا 1.25 لاکھ پہ حاوی نظر آیا. ایک بات جناب حبیب ابن مظاہر پہ کرنا چاہتا ہوں. بے شک بے شک چاچو جی تو بزرگ دی کے حال پہ بولے ہو, تو میں جناب حبیب ابن مظاہر کا قصہ شروع کر دوں. 61 ہجری کربلا کا میدان, کربلا کے میدان میں جو 10 محرم والی رات گزری, بھیا اس رات کو ہوا کیا؟ میں کہہ رہا ہوں شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا. جو موت اور زندگی سمجھتے ہیں ان سے میری بات ہے, 10 محرم کی رات کو ہوا کیا دنیا والوں؟ شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا. جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آشنا ہو گیا. 10 محرم کی رات کو مولا حسین نے حکم دیا, عباس چراغ بجھا. چراغ بجھے تو دنیا والوں ہوا کیا؟ شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا. جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آشنا ہو گیا. جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے, حشر تک سارا منظر آیا ہو گیا, اور دنیا والوں ایک اندھیرے نے ایسا اجالا کیا, پل میں ہی ایک بوڑھا جمع ہو گیا. بوازے بلند تر صلوات. ایک اندھیرے نے, بابا جی تھوڑی سفید داڑھی ہے, تھوڑی خاطری میں گل شروع کر سادات میں نے سو میں امریکہ تو نہ پڑھانا جی, اے میرا گھر ہے حسین آباد ہے, حسین آباد جی میں سن دے. میں کل دے گیا علامہ غزن فرق تو صحیح میں سنے, جی میں سنن دا حق ہے, تے میں بھی مولا حسین علیہ السلام دا اتنا ترین نوکر ہاں. میں ایک گال کی تھی جناب حبیب ابن مظاہر تے, جناب حبیب ابن مظاہر چراغ بجھ گئے, حبیب کا نوکر حبیب کے پاس آیا. حبیب کا نوکر حبیب کے پاس آیا, اس نے کہا بادشاہ
کل 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان ہے. کل حسین کے لشکر نے شہید ہو جانے. بادشاہ آپ حکم دیں، ہم سامان باندھتے ہیں، واپس چلتے ہیں. جو بات کروں گا اس بات کا منبر حسین پہ ضامن. بادشاہ حکم کریں، سامان باندھتے ہیں. علی حیدر بھائی گھر واپس چلتے ہیں. سامان باندھتے ہیں، گھر واپس چلتے ہیں. حبیب فرماتے ہیں میں گھر واپس نہیں جا سکتا. نوکر نے کہا بادشاہ وہ کیوں؟ جناب حبیب مسکرا کے فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میرا بچپن تھا. نوکر نے کہا بادشاہ پھر کیا ہوا؟ حبیب فرماتے ہیں میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے اللہ کی تصویر کو. او میرے پچھلے والے لالا ہاتھ کھول دے. اچھا جیڑا ہاتھ مولا حسین کے ذکر وچ نہیں چلدا انشاءاللہ کبھی کتھے ہی نہ چوے. میں کہہ رہا ہوں حبیب ابن مظاہر مسکرا کے فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میرا بچپن تھا، میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے اللہ کی تصویر کو. میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنے ہمراہ لے آئیں وہ شبیر کو. کیا کہنے جی؟ حبیب فرماتے ہیں میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے اللہ کی تصویر کو. میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنے ہمراہ لے آئیں وہ شبیر کو. جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر تب گلے لگ گئے خواب تعبیر کو. حبیب فرماتے ہیں باخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو. اچھا کہ بولو حیدری. باخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، باخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو. حبیب فرماتے ہیں میرے دل نے تھا دل میں طے کر لیا کیا اس کی نسبت سے عظمت بڑھاؤں گا میں. چل کے جانا محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا میں. مولا جناب حبیب ابن مظاہر کے فضائل کا صدقہ میرے بزرگوں کی زندگیاں دراز فرمائیں جی. حبیب فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میرا بچپن تھا. نوکر نے کہا بادشاہ پھر کیا ہوا؟ حبیب فرماتے ہیں وہ میں گھر کی چھت پہ کھڑا تھا، سامنے سے میں نے بادشاہ علی اور بادشاہ حسین کو آتے دیکھا. بادشاہ علی اور بادشاہ حسین کو آتے دیکھا. حبیب نے کہا پھر؟ نوکر نے کہا پھر بادشاہ پھر کیا ہوا؟ حبیب فرماتے ہیں پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی کو بلانے لگی. چھت سے اترنے کا ایک قانون ہوتا ہے، سیڑھیوں سے بندہ نیچے آتا ہے. حبیب نے کہا میں نے سامنے مولا حسین کو دیکھا پھر کیا ہوا؟ حبیب فرماتے ہیں پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی کو بلانے لگی. زندگی زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی. حبیب فرماتے ہیں میرا سر تھا آقا کی گود میں اور میرے جسم سے جان جانے لگی. حبیب فرماتے ہیں میں چھت سے گرا، مجھ پہ موت آ گئی، قضا چھا گئی، موت آ گئی، قضا چھا گئی. حبیب فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ نوکر نے کہا پھر کیا ہوا؟ حبیب فرماتے ہیں پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی کو بلانے لگی. زندگی زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی. میرا سر تھا آقا کی گود میں اور میرے جسم سے جان جانے لگی. حبیب فرماتے ہیں زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر جگانے لگی. کیا کہنے تھے؟ حبیب فرماتے ہیں زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر، سو کے سویا مقدر جگانے لگی. حبیب فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ حبیب فرماتے ہیں مجھ پہ موت آ گئی، قضا چھا گئی، موت آ گئی، قضا چھا گئی، موت آ گئی، قضا چھا گئی. میرا سر تھا حسین بادشاہ کی جھولی میں، حسین بادشاہ کی گودی میں. حبیب فرماتے ہیں پھر حسین بادشاہ نے کہا ملک الموت واپس آ روح واپس کر. حسین نے کہا ملک الموت واپس آ روح واپس کر، ملک الموت واپس آ روح واپس کر. اب ملک الموت کی کیا جرت حسین کے سامنے جو روح واپس نہ کرے. حسین نے کہا روح واپس کر. حبیب کے جسم میں روح آئی. حبیب فرماتے ہیں روح کی واپسی پر میرا دل تو دکھا، وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. ارتقا کہتے ہیں ترقی کو. حبیب فرماتے ہیں میرا
واپسی پر میرا جن مصروں کے لیے محنت کی علی حیدر بھائی وہ مصرے دے کے میں ان کو سلام کرنے لگا ہوں. حبیب فرماتے ہیں روح کی واپسی پر میرا دل تو دکھا, وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا با خدا جان لے لو خدا کے لیے. حبیب فرماتے ہیں روح کی واپسی پر میرا دل تو دکھا. مون بھائی کیمرہ پھیرنا چوتھے مصرے پہ اور اس زمان کی ویڈیو بنانی ہے. جو بندہ نہیں بولتا اس کے آگے کمیل حیدری شکر رکھے. حبیب فرماتے ہیں روح کی واپسی پر میرا دل تو دکھا, وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا با خدا جان لے لو خدا کے لیے. میرا منہ چوم کر مجھ سے کہنے لگے کیا تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے. حبیب سن سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے. اچھا کہ اگلے پچھلے بولو سخی سردار کلندر. سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے. دنیا والوں کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ کس عزت کس شان کس معیار کس وقار کے مالک کو میرا بادشاہ حسین کہتے ہیں. پچھلے دنوں کراچی کے مرکزی چوک میں کچھ بغیرتوں نے یزید زندہ باد کا نعرہ لگایا, یزید زندہ باد کا نعرہ لگایا. سارے پہلے بھیجے ان پہ لعنت بے شمار. کچھ بغیرتوں نے یزید زندہ باد کا نعرہ لگایا. میں ان کا منہ توڑنے کے لیے میں ان کو کہتا ہوں تم پڑھو یزید کا شجرہ, میں پڑھتا ہوں حسین کا شجرہ. یزید کون تھا؟ حسین کون تھا؟ حسین 3 شعبان 4 ہجری کو بطول کے گھر مدینے میں قرآن بن کے نازل ہوا. یزید شام اور حمص کے درمیان علاقہ تدبر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. بابا جی یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بید علی سائی خاندان سے تھا. حسین کا نانا سید المرسلین سلطان الانبیاء نبیوں کا سلطان محمد مصطفیٰ ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں میسور جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا. حسین کی ماں وہ سیدہ جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش نہ ہوئی, جس کے حیا کا نام قرآن بن گیا, جس کے نوکر کا نام جبریل بن گیا, جس کے بیٹوں کا نام حسنین بن گیا, جس کے جھاڑو بردار کا نام سلیمان بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا, حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا, حسین کا ایک ہی بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا, حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا, میرا حسین نمازی تھا. یزید فاجر تھا, میرا حسین روزے دار تھا. اور دنیا والوں اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں, میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں, تجھ جیسا میں نہیں, مجھ جیسا تو نہیں. تو اپنے لاکھوں لے کے آ, میں اپنے 72 لے کے آتا ہوں. اور قیامت تک کا ہر آنے والا غیرت مند غیور شیعہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کیا لاکھوں والا ہار گیا 72 والا جیت گیا. لاکھوں والا ہار گیا 72 والا جیت گئے. اسی زمانے میں 4 جملے اور آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. جھولی پھیلا کے کمیل حیدری مانگ لے. ان 4 مصروں پہ میرا حق رکھنا نہیں, حق نہ بنے تو بولنے کی ضرورت نہیں. دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں خدا کی ساری خدائی کا ذہن جیت گیا. نظر نظر میں شہ مشرقین جیت گیا. اور جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو کیا قدم سنبھال کے رکھنا حسین جیت گیا. اچھا کہ بولو حیدری